جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ تک خبر یہ دینی تھی کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ستمبر کا جو مہینہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ بکریوں کے ہیٹ کے آنے کا جو موسم ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ ستمبر اور اکتوبر، اسی میں ہی دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بکریاں ہیٹ پہ آنا اور کراس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو بکریاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیٹ کے لیے تیار ہیں کہ عنقریب یہ ہیٹ پہ آئیں گی، عمر ان کی پوری ہے یا پہلے بچے دے رہی ہیں یا نئی بکریاں بھی ایڈ ہو رہی ہیں ساتھ، تو مطلب دوندی ہو گئی ہے، 10 مہینے 12 مہینے کی عمر تک پہنچ گئی ہے، تو وہ امید کافی ہے کہ وہ ان مہینوں کے اندر ہیٹ پہ آئے اور کراس ہو۔ اب سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ ان بکریوں کو آپ نے ڈی ورمنگ، پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دے دینی ہے۔ آگے چل کے لوگ چونکہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی بکری گبن ہو گئی ہے، 1 مہینہ ہے، 2 مہینے کی پریگننٹ ہے یا 3 کی ہے، تو آپ اسے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دیں یا نہ دیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ لیکن کراس کروانے سے پہلے آپ، چونکہ موسم سٹارٹ ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بکریاں ہیٹ پہ آنی ہیں، تو آپ ان کو ایک بار ڈی ورمنگ کریں، پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جانور پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہیٹ پہ تو آ گیا ہے، تو لیکن وہ کراس ہو گیا ہے لیکن وہ پریگننٹ نہیں ہوا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانور ہیٹ پہ ہی نہ آئے، کمزوری کی وجہ سے بھی جانور اکثر ہیٹ پہ نہیں آتے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے جانوروں کو ڈی ورمنگ، پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دے دینی ہے۔ کون سی دوائی اچھی ہے، کون سی دوائی سب سے زیادہ بہتر ہے، کس دوائی کا نقصان ہوتا ہے، ڈوز کتنی ہے، ان پہ میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ ٹک ٹاک چینل پہ بھی موجود ہیں، فیس بک پیج پہ بھی موجود ہیں، یوٹیوب کے چینل پہ بھی موجود ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پہلا کام ہو گیا پیٹ کی کیڑوں کی دوائی کا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان بکریوں کی آپ نے خوراک بہتر کر لینی ہے۔ خوراک میں کیا چیزیں شامل کر سکتے ہیں؟ ایک تو سبز چارہ، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ اگر آپ خشک چارہ دے رہے ہیں، ہے بنا کے دے رہے ہیں، بہترین ہے، وہ آپ نے دینا ہی دینا۔ اس کے علاوہ آپ نے کس چیز پہ جانا ہے؟ آپ ونڈا شامل کر سکتے ہیں، کوئی بھی ونڈا خود تیار کر سکتے ہیں، مختلف فارمولے میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں، وہ آپ تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف گندم دیتے ہیں، آپ گندم کا دلیا، صرف وہ بھی 300 سے 400 گرام روزانہ کی بنیاد پہ بکری کو بھی، اور جو بکرا جس نے کراس کرنا ہے آگے چل کے، اس کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ آپ وہ دیں۔ آپ کھل کھلانا چاہتے ہیں وہ آپ کھلائیں، آپ مکئی کا دلیا کھلانا چاہتے ہیں بے شک آپ وہ کھلائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی ونڈا فارمولا، آپ راشن کھلانا چاہتے ہیں وہ کھلائیں، لیکن جو پہلے خوراک چل رہی تھی اس سے آپ خوراک کو مزید بہتر کریں۔ آپ دیسی گھی کھلانا چاہتے ہیں، مکھن کھلانا چاہتے ہیں، ڈالڈا گھی کھلانا چاہتے ہیں، جو بھی انرجی کا یا پروٹین کا، چونکہ کسی ایک اسپیسیفک چیز کی بات کریں گے تو وہ لوگ، کسی کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہوتی، کوئی وہ اسے افورڈ نہیں کرتا، تو اس وجہ سے میں مختصر ساری چیزیں ایڈ کر رہا ہوں کہ جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ، چاہے وہ انرجی کو بڑھا رہی ہے، پروٹین کو بڑھا رہی ہے، آپ کم از کم وہ تو خوراک میں شامل کریں، تاکہ بکری کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، جب وہ ہیٹ پہ آئے اچھی طرح بکرا بھی کراس کرے اور وہ پریگننٹ ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ کسی بھائی کا جانوروں کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔